بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مکہ کی وادی کے کچے مکان کی خوشبو سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کی عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنوار دی گئی ہے، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی ہے۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر آنے لگے۔ پیارے دوستو، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی القاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذرا لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکلیں، دوبارہ اندر گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کے شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے، بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچا خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث امام بن حبان و حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اس کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے روایت خالد بن معدن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی معنی روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعے کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت با سعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں عطا سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھا سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا، اے جماعت یہودا سنو، سب جمع ہو گئے اور میں بھی سن رہا تھا، اور کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساتھ میں آپ پیدا
پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب زیر کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 8-7 سال کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہیں یہ قولا یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اس رات داخل ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا آج کس قریش سرداری کے گھر بچہ پیدا ہوا؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف برید، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، وحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی فوت پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آواز آ رہی ہے، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اونھے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک اور عنبر سے بھی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے کر جا کر خیرات و برکت کی دعا مانگی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات و ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسری کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگروں میں گر جانا، اور بحیرہ تربیہ کا دفتن خشک ہو جانا، اور فارس کے آتش گدا کا بجھ جانا جو کہ 1000 برس سے برابر روشن تھا جو کبھی نہ بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں معید اور زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طہا، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہماری سب دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔